ناظرین، کیپلا ڈوس اوسوس میں ایک چھوٹے مسلمان بچے کی لاش کو لٹکایا گیا ہے، جس کے ساتھ ایک بڑے انسان کی لاش بھی ہے۔ 5000 انسانی کھوپڑیوں اور ہڈیوں میں یہ دو لاشیں منفرد کیوں دکھتی ہیں اور اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ موٹیویٹ بھی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، انسانی ڈھانچوں سے بنایا عبادت خانہ کیا اندلسی مسلمانوں کی ہڈیوں سے بنایا گیا ہے؟ آئیے اس پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک دے کر اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، کیپلا ڈوس اوسوس یا پھر ہڈیوں کا چرچ، جو کہ ایوورا نامی پرتگالی قصبے میں واقع ہے، اس کے مشہور ہونے کی وجہ اس کی فن تعمیر ہے، جو کہ ہڈیاں ہی ہڈیاں ہے، جو کہ دہشت ناک بھی ہے۔ اس کی تاریخ 16ویں صدی سے شروع ہوتی ہے۔ اس دور میں ایوورا میں 40 سے زائد قبرستان تھے، اور اس وقت کسی نے سوچا کہ ان قبرستانوں کی وجہ سے بہت قیمتی زمینیں ضائع ہو رہی ہیں، جو کہ زیادہ پیداواری سرگرمیوں، زراعت یا عمارت کی تعمیر کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس وقت فیصلہ کیا گیا کہ قبرستان میں سے کچھ کو ختم کر دیا جائے اور پیداواری مقاصد کے لیے انہیں دوبارہ استعمال کیا جائے۔ اس لیے اس علاقے میں رہائش پذیر فرانسسکن راہبوں نے ان قبرستانوں میں جہاں تعمیرات یا زراعت شروع کر دی گئی تھی، وہاں مدفون مردوں کی ہڈیوں کو نکال دیا۔ ناظرین، بہت سی تہذیبوں میں لاش کو ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ دفن کرنے کا رواج عام ہے، اور یہ راہبی ان مردوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر دوبارہ دفن کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ان ہڈیوں سے کچھ نیا کرنے کا ارادہ کیا۔ وہاں کے فرانسسکن راہبوں نے اپنے ذات اور روح کے نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے ہڈیوں کا عبادت خانہ یعنی چیپل بنانے کا فیصلہ کیا، جس میں عام لوگوں کو بھی آنے کی اجازت تھی۔ فرانسسکن راہبوں کا خیال تھا کہ اس طرح یہاں آنے والے لوگ یہ سوچ اور مراقبہ کریں گے کہ انسان کی زندگی اس دنیا میں کتنی عارضی ہے، اور وہ اس طرح اپنی موت کا خیال کریں گے، اور جس طرح معاشرتی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ کم ہوں گی۔ بظاہر ان کا ارادہ وہاں کے عیسائی باشندوں کی اصلاح کا تھا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ اس کے ڈیزائن کا بنیادی خیال سین برنارڈینو ایلیوسا نامی چرچ، جو کہ اٹلی میں واقع ہے، سے لیا گیا ہے۔ اس لیے کیپلا ڈوس اوسوس کی تعمیر کے لیے 5000 لاشوں کو نکالا گیا، اور انہیں فرانسسکن نے چرچ کی دیواروں کو سجانے کے لیے استعمال کیا۔ کچھ روایات کے مطابق یہ لاشیں مسلمانوں کی ہیں، کچھ روایات کہتی ہے کہ یہ ان سپاہیوں کی لاشیں تھیں جن کی موت جنگوں کے دوران ہوئی تھی، جبکہ کچھ کے مطابق یہ لاشیں کسی نامعلوم وبائی بیماری سے مرنے والے لوگوں کی تھی، لیکن حقیقت میں یہ لاشیں ان عام لوگوں کی تھی جن کو ایوورا کے پرانے قبرستانوں میں دفنایا گیا تھا۔ ناظرین، اسے چیپل آف بون بھی کہتے ہیں، یعنی ہڈیوں سے بنایا گیا عبادت گاہ۔ اس چیپل کی دیگر خاص باتوں کے علاوہ اہم بات یہ بھی ہے کہ فرانسسکن راہبوں نے اس چیپل کی تعمیر کے دوران کئی تحریری پیغامات بھی درج کیے۔ ان میں سب سے مشہور چیپل کے داخلی دروازے کے اوپر لکھا گیا وہ پیغام ہے جو کہ پرتگالی زبان میں ہے، اور اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہماری ہڈیاں جو یہاں ہیں وہ آپ کی ہڈیوں کا انتظار کرتی ہے۔ اس پر اسرار چیپل کی اور خاص بات یہاں لٹکی 2 لاشیں ہیں جو کہ دیوار پر رسی سے لٹکی ہوئی ہے۔ ان دونوں لاشوں کے بارے میں مختلف قسم کی کہانیاں سننے کو ملتی ہے۔ ایک کہانی کے مطابق ان دونوں لاشوں کا تعلق ایک عورت اور اس کے بچے سے ہے جو کہ اس علاقے میں موجود ایک طاقتور شخص کے ظلم کا شکار ہو گئے، اس لیے انہیں مرنے کے بعد مقامی قبرستانوں میں دفن کرنے سے انکار کر دیا گیا، اور آخرکار انہیں اس کیپلا ڈوس اوسوس میں پناہ ملی۔ اور ایک اور کہانی کے مطابق یہ بڑی لاش ایک شخص کی تھی اور بچے کی لاش اس کا بیٹا تھا، اور ان دونوں کو اس شخص کے بیوی نے قتل کر دیا تھا۔ لیکن جس طرح یہ بات مشہور کی جا رہی ہے کہ اس چھوٹے بچے کی لاش اصل میں ایک مسلمان بچے کی ہے جسے گلا گونٹ کر قتل کر دیا گیا تھا، مگر میری تحقیق کے مطابق مجھے کوئی ایسی روایت پڑھنے کو نہیں ملی۔ اور جس طرح ان ہڈیوں سے چیپل کو سجایا گیا ہے، ان میں سے کسی کا تعلق بھی اسپین کے مسلمانوں سے نہیں ہے، جسے کہ یہ مشہور کیا جا رہا ہے کہ یہ 5000 مسلمانوں کے ڈانچے تھے جن کو اندلس کے سقوط کے بعد عیسائیت قبول نہ کرنے پر قتل کر دیا گیا۔ ایسے کسی بات کا اب تک تاریخی طور پر کوئی ثبوت نہیں ملا۔ باقی آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔
امید ہے موٹیویٹ میں کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔